بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹر بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ بدکار بیوی اور فریبی انسان کو جانچنے کا طریقہ۔ عبید بن قیس نامی ایک نیک محنتی مزدور اپنے گھر شام کو لوٹا تو وہ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ اس کے سیکے یاد پر پڑی جو دیدہ و دل عنبر فشاں زاروں کے تحت رو رہی تھی۔ عبید کا دل غم سے بوجھل ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے اس گریہ زاری کی وجہ پوچھی۔ اہلیہ نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا کہ وہ ایک باحیا، عفت مآب اور پاک دامن عورت ہے۔ اسے یہ امر قطعاً گوارا نہیں ہے کہ اس کے شوہر نامدار کے سوا کوئی اور اس پر نگاہ ڈالے۔ عبید بن قیس نے مزید وضاحت چاہی، اس نے اپنی تشویش کی تفصیل بیان کی۔ اس نے کہا کہ ہمارے مکان کے سامنے جو شجر اسرادہ ہے، یعنی جو درخت ہمارے مکان کے سامنے، اس کے پھل کو چننے کے لیے روز ایک شخص اس پر چلتا ہے جس کی نظر سیدھی ہمارے صحن میں پڑتی ہے جہاں میں اپنے روزمرہ کے امور خانہ داری میں مشغول ہوتی ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے آشیانے کی جو کھڑکی بسیدہ ہو چکی ہے، یعنی کھڑکی جو پرانی ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے گلی سے گزرنے والے ہر راہ گیر کی نگاہ بلا روک ٹوک ہمارے گھر کے اندر چلی آتی ہے۔ مجھے ہر لمحہ یہ خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں نادستہ طور پر میں کسی گناہ کی مرتکب نہ ہو جاؤں یا میری پردہ دری نہ ہو۔ یہ سن کر عبید بن قیس پر حیرت اور مسرت کا عجیب سا عالم طاری ہو گیا۔ وہ اپنی اہلیہ کی اس پارسائی وفاداری اور اپنی عزت کی نگہبانی کے احساس پر بے حد شادماں ہوا، یعنی خوش ہوا۔ اس وفا شعار شوہر نے فوراً اقدام کیا اور اس نے سامنے والے شجر کو جو اس کی اہلیہ کی تشویش کا باعث بن رہا تھا جڑ سے کٹوا دیا اور پھر اس دریچے کی جانب متوجہ ہوا جس کی شکایت اس کے سیکھے جاتے اس بنیاد پر کی تھی کہ اس سے راہ گیروں کی نظر گھر میں پڑتی ہیں، یعنی ونڈو تھی جو پرانی، جس سے وہ بے پردگی محسوس کرتی ہے۔ عبید نے اس کھڑکی کو مکمل طور پر مسدود کر دیا، بند کر دیا اور وہاں ایک مضبوط دیوار کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چونکہ تم ضروریات زندگی کا سامان خریدنے کے لیے باہر جانے پر مجبور ہوتی ہو، لہٰذا آج کے بعد تم اپنے گھر کے چار دیواری میں ہی قیام کرو۔ میں تمہارے لیے تمام اشیاء، خورد و نوش اور دیگر ضروری سامان گھر پر ہی فراہم کر دیا کروں گا۔ اب تمہیں کسی قسم کی پریشانی یا فکر میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شوہر کی یہ باتیں سن کر اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے شوہر کے فیصلے کو سراہا، مگر افسوس چند ہی ایام کے بعد ایک ایسا دل خراش اور المناک واقعہ رونما ہوا جس نے اس شخص کا اپنا کشانہ ترک کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اپنا مختصر سامان لے کر کسی دیار غیر کی جانب کوچ کر گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک دن عبید بن قیس معمول کے مطابق دن بھر کی مزدوری کرنے کی بجائے وقت سے کچھ پہلے اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ وہاں جو کچھ اس نے دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی بظاہر انتہائی باحیات پارسا کہلائی جانے والی بیوی کسی اجنبی مرد کے ساتھ بستر پر ہے اور دونوں نہایت شرمناک حالت میں بدکاری کا ارتکاب کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی عبید پر حقیقت اشکار ہو گئی، یعنی واضح ہو گئی، اور وہ فوراً بھانپ گیا کہ اس کی بیوی نے شجر کو کٹوانے اور دریچے کو بند کروانے کا مطالبہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے ناپاک افعال کا چشمدید گواہ نہ بن سکے، اور اس کی وفا اور پارسائی کے تمام دعوے محض ایک ڈھونگ تھے، ڈرامہ تھے، تاکہ اس کے دل میں شک پیدا نہ ہو اور وہ اس عورت پر اندھا اعتماد کرتا رہے۔ خیر، وہ شدید رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوا۔ اس نے اپنا کچھ ضروری متاع ضرورت جو محض 2 تھیلوں پر مشتمل تھا جمع کیا اور اپنے آبائی گھر کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ وہ خستہ حالی میں پیدل چلتا ہوا کسی دوسرے علاقے میں جا نکلا۔
دوران سفر اس کے ذہن میں اپنی بیوی کی بے وفائی اور فریب کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ مسلسل اسی کرب میں مبتلا تھا کہ اس عورت نے جو اپنی پاکیزگی، صداقت اور وفاداری کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک کیسا کیا۔ اسی طرح چلتے چلتے جب وہ کسی نئے خطے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ وہاں خلقت کا اجدام ہے، یعنی لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ عساکر یعنی سپاہی ہر گزرنے والے شخص کی جسمانی تلاشی لے رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر عبید محو حیرت تھا، یعنی پریشان تھا کہ آخر اس تلاشی کا سبب کیا ہے۔ تلاشی کے عمل سے فراغت پانے کے بعد اس نے وہاں موجود لوگوں سے اس غیر معمولی صورتحال کے بارے میں پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ اس دجار کے فرما روا، یعنی اس علاقے کے، اس شہر کے فرما روا جو حکمران ہے، یعنی جہاں کے تاجدار کا کثیر مقدار میں گنج یعنی خزانہ سرقہ ہو گیا، یعنی اس کا خزانہ چوری ہو گیا، اور اب اس مسروقہ خزانے کی جستجو کی جا رہی ہے، یعنی تلاشی کی جا رہی ہے، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ عبید نے یہ بات سنی اور زیر لب کہا، اچھا تو یہ ماجرا ہے۔ پھر وہ شخص نگاہیں جھکا کر وہاں سے روانہ ہونے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اچانک ایک ایسے شخص پر پڑی جو انتہائی لمبا جبہ پہنے ہوئے تھا اور بڑے محتاط اور چوکنے انداز سے گامزن تھا، اور وہ شخص اس قدر احتیاط سے چل رہا تھا کہ گویا اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا ہو۔ جب عبید نے نزدیک جا کر دیکھا اس شخص کے پیروں کو، تو اسے یہ احساس ہوا کہ وہ شخص اپنے پاؤں کی انگلیوں پر چل رہا، یعنی اپنی ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل سفر کر رہا تھا۔ جب اس نے اہل علاقہ سے اس عجیب الخلقت شخص کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کا ایک بہت نیک اور اعلیٰ درجے کا پارسا انسان ہے۔ ہر فرد اس کے تعظیم میں سرنگوں تھا اور اسے سلام پیش کر رہا تھا۔ لوگوں نے مزید بتایا کہ وہ شخص اس لیے اپنی انگلیوں پر چلتا ہے کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہیں خالق کائنات کی تخلیق کردہ کوئی بھی مخلوق، کوئی چیونٹی یا کوئی حشرہ اس کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلا نہ جائے۔ وہ اس قدر محتاط روی اسی لیے اختیار کرتا ہے کیونکہ مخلوقات بھی تو بارگاہ یزدی کے پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ وہ ان کے نگہداشت کی خاطر اس منفرد روش سے چلتا ہے، اور جہاں کا تاجدار، اس کے وزراء، اہل تجارت اور عوام الناس، ہر طبقے اور ہر قسم کے لوگ اس ہستی سے دینی رہبری حاصل کرنے اور نکات دانش و عرفان جاننے کے لیے آتے ہیں۔ اسی باعث شخص کو اس دجار میں غیر معمولی اور تقیر و تکریم حاصل ہے۔ اہل علاقہ کے بموجب یہ شخص علم و فضل کا پیکر ہے، اس کے پاس گنج علم بھی وافر ہے اور وہ سیرت کا دھنی، نہایت صالح اور پاک دامن ہے۔ یہ بات سنتے ہی عبید بن قیس نے حلف اٹھا کر کہا کہ مجھے فوراً تاجدار کی بارگاہ میں پیش کرو، مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس کے گنج کا سارق کون ہے، یعنی بادشاہ کا خزانہ کس نے چرایا ہے۔ میں شہنشاہ کو آگاہ کروں گا کہ اس کے خزانے پر دست درازی کرنے والا کون ہے۔ سپاہی عبید بن قیس کو بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ وہ شخص جس کو اپنے شریک جہاں سے فریب ملا تھا، دھوکہ ملا تھا، اس پر پرسش کی گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ کون ہستی ہے جس نے شہنشاہ معظم کے گنج پر دست درازی کی، جسارت کی۔ اس شخص نے بلا تردد جواب دیا، تاجدار معظم وہ ہستی جو اپنے پاؤں کی انگلیوں پر سفر کرتی ہے، اسی نے آپ کا خزانہ چوری کیا ہے۔ یہ بات سن کر بادشاہ کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، یہ امر کس طرح ممکن ہے؟ وہ تو بڑا نیک اور متقی و پرہیزگار انسان ہے، تم اس پر یہ الزام کیسے دھر سکتے ہو کہ اس نے یہ خزانہ چوری کیا ہے؟ اس شخص نے پوری یقین دہانی سے کہا، تاجدار سلامت وہی سارق ہے، یعنی وہی چور ہے۔ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ جب زہد و عبادت کے افعال میں غلو و مبالغہ در آنے لگے، جب ان تمام اعمال میں ریاکاری مطلب دکھلاوا و تسنا جھلکنے لگے،
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً اندرونی طور پر کوئی گڑبڑ ہے۔ بظاہر تو نمود و نمائش کے سبب تمام معاملات درست دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کی باطنی حالت میں خلل ضرور پایا جاتا ہے۔ اور وہ شخص جو اپنی صالحیت اور پاک بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جو مجھے تاثر دینے کی صحیح کر رہا ہے، یعنی کوشش کر رہا ہے کہ میں بہت متقی، پرہیزگار اور دین والا ہوں، اور ریاکاری کرتا ہے، تو در حقیقت وہ باطن سے تہی اور اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت میں اولیاء اللہ اپنی نیکی کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اپنی عبادات کو چھپاتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے اس بندے کے دلائل سماعت فرما کر فی الفور ایک فرمان جاری کیا کہ بلا تخیر اس شخص کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے اور اس کی جسمانی جامعہ تلاشی لی جائے۔ جب فرمان شاہی پر عمل کیا گیا اور اس بظاہر متقی ہستی کو حراست میں لیا گیا تو وہ واقعی بادشاہ کے گنج کا سارق نکلا، یعنی واقعی وہ چور نکلا۔ تو سارے محفل آج آپ اس حقیقت کا ادراک حاصل کر لیں کہ جو شخص مذہبی امور میں نمود و نمائش کرتا ہے اور ریاکاری برتتا ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بہت نیک، پاک اور پارسا انسان ہے، لیکن معاملات خرید و فروخت میں نہایت ناروا سلوک اختیار کرتا ہے، یعنی لین دین میں بے ایمانی برتتا ہے، تو وہ ہرگز صالح نہیں ہو سکتا۔ بارگاہ الہی کے مقرب افراد تو وہ ہیں جو کسی پر احسان کریں یا کسی کی خیر خواہی کریں، اس کا چرچا نہیں کرتے، اس کی تشہیر نہیں کرتے، بلکہ اپنی نیکی کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے اسے صدقہ جاریہ سے میں آگے شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔